आपसे गुजारिश है कि इन मोमिनीन के लिए दुआ सेहत करें। मेरे साथ से जर्रार हुसैन इब्न सैयद गफ्फार हुसैन, नासिर नकवी और हमारे दोस्त शुजात हुसैन, इन सब के लिए दुआ सेहत मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअा व यक्शिफुस सू, 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 रब्बिक ज़हरा व बिहा व वाले बनिया, जो मरीज़ों ने शिफा कामिला और सेहत आजिज़ा फरमाए खुसूस इनके लिए जिनके ने दुआ तलब की। रहमल्लाहु अला मन क़रा सूरतल फ़ातिहा। आज से 5 मिनट पहले मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है? ये क्या सही है ना? या 50 पे कब 7:50 पे ख़त्म करूँ? 7:50 पे 10 है तो 40 मिनट में, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हुदातिल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुसअब अन सअद नबिय्यन रसूलुल्लाह खरज इला तबूक वस्तख़लफ़ अलिय्यन फ़क़ाल तख़लुफ़ुनी सिब्यान वन्निसा क़ाल अला तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बमंज़िलति हारून मूसा इल्ला अन्नहु लैसा नबिय्युन बअदी। सामने मोहतरम, हदीस मंजिलत के ज़ैल में आपसे मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि हुज़ूर सरवर कायनात जब ग़ज़वे तबूक के लिए रवाना हुए तो आपने हज़रत अली को अपना जानशीन मुक़र्रर फरमाया। मदीने में कहा कि अली, आप यहाँ मेरे जानशीन की हैसियत से, खलीफा की हैसियत से, वसी की हैसियत से, वज़ीर की हैसियत से रहें। हज़रत अली ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, तख़लुफ़ुनी फ़ी सिब्यान मिन निसा, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं? क्योंकि मैं तो बहादुर हूँ, शजा हूँ, मेरी तो पहचान ही यह है कि हैदर कर्रार हूँ, सफ़दर जर्रार हूँ, है ना? ये तो पहचान ही यह है कि ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाम हैदर उस शजाअत का निशान है। जब पाकिस्तान में बहुत बड़ा निशान शजाअत देना चाहा तो अब ज़ाहिर तलाश हुई कि कौन सा निशान हो, तो सबसे बड़ा निशान जो है वो निशान हैदर है पाकिस्तान में, जो बहादुरी का निशान है। ज़ाहिर है कि जो बहादुर होगा उसी के नाम पर निशान होगा, जो बुज़दिल होगा उसके नाम पर कुछ नहीं हो सकता। आलम तो यह है कि अगर भीख मांगने वाला भी भीख मांगता है तो नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन कहता है अहले बैत के नाम से मांगता है। क्यों मांगता है? इसी वो जानता है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना दिया हो उनके नाम पर कौन देगा, तो उसी के नाम पर देगा जो ज़िंदगी भर देता रहा हो, सखावत करता रहा हो। अली किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है, अली उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी हयात का आगाज़ अल्लाह के घर से होता है और जिसकी हयात का इख्तिताम अल्लाह के घर पे होता है। तो जो अल्लाह के घर से शुरू होती है, अल्लाह के घर पे ख़त्म होती है, उस हस्ती का नाम अली है। तो हुज़ूर ने फरमाया अला तर्ज़ा, क्या राज़ी आप नहीं हैं? अन तकून मिन्नी, क्या अली तुमको मुझसे वही मंज़िलत हासिल है जो हारून को मूसा से थी, इल्ला अन्नहु लैसा नबियुन बादी, बस फ़र्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अली की पहचान शजाअत के साथ साथ, सखावत के साथ साथ, शराफत के साथ साथ, नजाबत के साथ साथ इल्म भी है। इल्म अली का तुर्रे इम्तियाज़ है। दुनिया में जितने भी फ़ज़ाइल हों मिटा दिए जाएं, ख़त्म किए जाएं, लेकिन अली के इल्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अली फरमाते हैं
ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्का, रसूल ने मुझे इस तरह इल्म दिया है जैसे कबूतर अपने बच्चे को दाना देता है। मुझे इस तरह इल्म दिया है जिससे कबूतर अपने बच्चे को दाना देता है। इस हदीस को बड़ी लोगों ने कोशिश की कि ख़त्म कर दें और मौजू करार दें और बातिल करार दें। जो हदीस तमाम किताबों में मौजूद है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और ये उसका दरवाज़ा है। इस हदीस पर बड़े हाशिए लगाए गए कि फ़लाँ साहब इसकी छत हैं, फ़लाँ साहब इसका परनाला हैं, फ़लाँ साहब कुछ हैं, फ़लाँ साहब कुछ हैं, लेकिन सब कुरान ने सबको बातिल कर दिया। तवज्जो रखिएगा मेरे दलील पर। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ। शहर की फसील हुआ करती थी, शहर की छत नहीं होती थी, शहर के परनाले नहीं होते थे, बल्कि शहर की फसील होती थी जो चार दीवारी कहलाती थी। और दरवाज़ा होता था कि वही फातेह होता है जो दरवाज़ा खोल दे। जो बाब खैबर है, ये किला है, फतह कैसे होगा? ये दरवाज़ा कोई खोल दे तो फतह हो जाएगा। फतह के माने खुलना है, तो फातेह वही होगा जो खोल देगा। तो खोलने वाला वजूद अली का कोई ना था। तब ये जो कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, इस पर हदीस गढ़ी गई और कुरान ने फैसला कर दिया। देखिए हदीस वो सही है जो कुरान के मुताबिक हो, अगर कुरान के खिलाफ हो तो उसे दीवार पर दे मारो। बड़ी तवज्जो रखिएगा। फज़रिबू अलल जिदार, अगर हदीस गलत हो तो उसे दीवार पर दे मारो। तो ये दीवार वाली हदीस कहाँ ले जाएं हम? तवज्जो चाहता हूँ, दीवारी पे तो दे मारेंगे और दीवार टूट जाएगी। है क्या? कहा गया है कि वह आतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, वही हदीस सही है जो कुरान के मुताबिक हो। कुरान क्या कहता है? जब घरों में दाखिल हो तो दरवाजे से आओ। गोया के बता दिया, दरवाजे से आना बता रहा है कि सिर्फ दरवाजे वाली हदीस सही है, बाकी हदीस है सब गलत है। दुरूद पढ़कर मोहम्मद तो इल्म अली का तुर्र इम्तियाज है और इल्म की मसलत पर कल भी हुकूमत अली की थी, आज भी हुकूमत अली की है। और जो कहा अली ने ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्का, ये नहीं कहा कि इस तरह मुझे इल्म दिया है इस तरह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्यों? इसलिए कि माँ खाती कुछ है, चावल खाए, रोटी खाए, कुछ भी खाए, दूध की शक्ल बदल जाती है, सूरत बदल जाती है, हैत बदल जाती है, कैफियत बदल जाती है, मिजाज बदल जाता है ना। ये सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा कि जो वो खुद खाती है, ज़ाहिर है ये रसूल ने क्या कहा? ज़क्क रसूलुल्लाह ज़क्का, रसूल ने इस तरह इल्म दिया, इस तरह कबूतर अपने बच्चों को चोगा देता है। तो कबूतर जो दाना खुद खाता है वही दाना अपने बच्चों को देता है, जो दाना खुद खाता है वही देता है। इसके माना क्या है? बताना मकसूद था कि जो इल्म अल्लाह के पास से अली को मिला है, रसूल को मिला है, जो इल्म अल्लाह के पास से रसूल को मिला है, वही इल्म रसूल के जरिए अली को मिला है। यानी उस इल्म में कोई फर्क नहीं है, उस इल्म में कोई मिलावट नहीं है और उस इल्म में कोई कमी नहीं। दुरूद पढ़कर तो इल्म के मसलक पर अली का इक़्तिदार है जो अल्लाह से इल्म। और फिर अली ने क्या कहा? अल्लमनी रसूलन फबाक, रसूल ने मुझे 1000 दरवाजे इल्म के सिखाए, मैंने हर दरवाजे से 1000 दरवाजे पैदा कर लिए, 1000 दरवाजे पैदा कर लिए। तो इल्म की दलील नहजुल बलागा है। आज ये है तहत कलामिल खालिक फौक कलामिल मखलूक, मखलूक के कलाम से ऊपर है और खालिक के कलाम के नीचे है। खालिक के कलाम के नीचे। कल मैंने गुफ्तगू की थी, हमारे सफ़ों में और हमारे दरमियान माशाअल्लाह ऐसे भी अफराद हैं कि जो काम कर रहे हैं और ख़ुद आपके जानने वाले और आपके साथियों में वो बच्चा भी है हसन हैदर साहब के साहबजादे नजम, जिन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ शियाइज़्म। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को इल्म नहीं होगा कि वो अरबी का स्कॉलर है, बहुत बड़ा स्कॉलर है और बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और नजम ने जो किताब लिखी है वो इस वक्त पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में इस वक्त ओरिजिन ऑफ शियाइज़्म की बेस्ट बुक मानी जाती है, बेस्ट बुक। तो आपको फ़ख्र करना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए, यही का पढ़ा वो बच्चा है और ज़ाहिर है कि गया और इस तरीके से उसने इतनी अच्छी किताब लिखी। तो हमारे यहाँ किताबों के कदरदान लोग नहीं हैं, किताबों के पढ़ने वाले भी नहीं हैं। मैंने अनाउंस किया था कि मेरी किताबें रखी हैं, शायद किसी ने जहमत भी नहीं गवा रखी कि देख ले, यहाँ किताबें रखी हुई मेरी, किसी ने जहमत भी गवारा नहीं की। ख़वातीन में भी किताबें हैं, मेरी बेटी लेकर आई है। तो बहरहाल किताबों से करें, किताबों से मोहब्बत करें, क्योंकि खैर व जलीसिन फिर ज़माने किताबों, ज़माने में बेहतरीन साथी किताब है, बेहतरीन दोस्त किताब है। एक दफ़ा पैसा खर्च करें, उम्र भर फ़ायदा उठाएँ।
یہ دوست جو ہے کھانے میں اس میں اڑا دیں گے پیسے، یہ جو دوستی ہے. لیکن کتابوں کی دوستی بہترین دوستی ہے. کتابوں کی اس لیے کہ یہی سرمایہ ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں وَقُمْ بِعِلْمٍ وَلَا تَطْلُبْ لَهُ بَدَلًا، تم لوگ علم کے لیے تیار ہو جاؤ اور علم کا کوئی بدل تلاش نہ کرو. there is no substitute for the knowledge. مولا نے فرما دیا علم کا بدل تلاش کرو. الناس موتا، تمام انسان مردہ ہیں. all people they are like dead bodies، تمام انسان مردہ ہیں. وَأَهْلُ الْعِلْمِ حِيَّاءُ، صرف صاحبان علم زندہ ہیں. پتہ چلا جس کے پاس علم ہے وہ اس کو زندہ مانو، اس کو زندہ ماننا ہے. تو آج ویسے بھی ہم ائمہ کو زندہ مانتے ہیں، اور کہ زندگی کی دلیل کیا ہے کہ علی وہ عالم ہے کہ جیسا عالم میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. درود پڑھیں مگر محمد والے آج تو مجبوری ہے کہ اگر میری آواز بیٹھ جائے تو پانی ہے میں پی نہیں سکتا. پانی ہے موجود ہے میں پی نہیں سکتا، اور اسی کا نام ہے روزہ کہ انسان سب سے ضبط سے. بعد میں کوشش کروں گا کہ آواز درست رہے اور آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکوں. یہ جو کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا حضرت موسیٰ کا، اور وہی تشبیہ میں بیان کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ اور ہارون، اور ادھر موسیٰ ہارون ہیں، ادھر محمد والی ہیں، وہی تشبیہات ہیں. وہاں جو گئے اور انہوں نے جب عصا پھینکا اور عصا اژدہا بن گیا اور ساری بٹی ہوئی رسیوں کو جادوگر کے نکل گیا، تو اب ظاہر ہے کہ سب دیکھ رہے تھے اس کو، اس منظر کو سب دیکھ رہے تھے. یہاں تک میں نے بیان کیا تھا نا، اس منظر کو سب دیکھ رہے تھے. عصا آ کر عصا بن گیا. فرعون بھی دیکھ رہا تھا، اس کے عمرا بھی دیکھ رہے تھے، سفرا بھی دیکھ رہے تھے، وزراء بھی دیکھ رہے تھے، معتمدین بھی دیکھ رہے تھے، اور جادوگر بھی دیکھ رہے تھے. لیکن اثر فرعون پہ نہیں ہوا، اس کا اثر اور لوگوں پہ نہیں ہوا، جادوگروں پر اثر ہو گیا. جادوگروں پر اثر ہوا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے. اور قرآن نے اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے سورہ اعراف میں، آیت نمبر 120 اور 121، 7واں سورہ. ذرا جا کے قرآن پڑھیے گا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. تو کیا بات ہے، فرعون سجدے میں کیوں نہیں گرا؟ اس کے آیان اور جو اس کے آوان تھے اور اس کے جو عمرہ تھے اور سفرا تھے وزراء تھے، وہ سجدے میں کیوں نہیں پڑے؟ ایک جملہ سنیے گا اور یاد رکھیے گا. فرعون جادو کو حقیقت سمجھ رہا تھا اور جادوگر جادو کی حقیقت سمجھ رہے تھے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ فرعون جادو کو حقیقت سمجھ رہا تھا اور جادوگر جادو کی حقیقت سمجھ رہے تھے. جادوگر سمجھتے تھے جو ہم نے کیا ہے وہ جادو ہے، جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں ہے. وہ موسیٰ کے عمل کو اللہ کی جانب سے سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے کو جادو میں سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے. تو وہ جو اعلیٰ سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ ہم سے بہتر تو کوئی جادوگر ہو ہی نہیں سکتا. تو موسیٰ جادوگر نہیں ہے. اگر جادوگر ہوتے تو ہماری یہ بٹی ہوئی رسیاں ان کے عصا کو کھا جاتی. ان کا عصا جو ہماری رسی کو کھا گیا، اس کے معنی یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. کہتے ہیں جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اب سوال یہ کہ جادو نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی. حقیقت تھی تو کیا ہوا؟ وہ سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے. اور پہلے وعدہ کیا لیا تھا انہوں نے فرعون سے؟ تم ہمیں انعام دو گے، اکرام دو گے. کہا نہیں تم تو ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہم تمہیں بہت نوازیں گے. اب انہوں نے فرعون سے پوچھا نہیں، تو فرعون نے کہا رے میری اجازت کے بغیر تم سجدے میں گر پڑے؟ ان کا تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہم ایمان لا رہے ہیں. پتہ چلا مومن کو ایمان لانے کے لیے کسی سے اجازت نہیں مانگنی پڑتی، اس سے اجازت طلب نہیں کرنی پڑتی کہ تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. گر پڑے. اب انہوں نے کلمہ پڑھا. دیکھیے میں قرآن سے کلمہ بتا رہا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ کلمہ کیا پڑھا. توجہ چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا سجدے میں، سجدے میں گر کے کلمہ پڑھا. پہلے کلمہ پڑھ کے سجدے میں نہیں گئے، سجدے میں گر گئے اور سجدے کے عالم میں کلمہ پڑھا. اب کلمے کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں قالو آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر. یہ کلمے میں لفظ انہوں نے استعمال کیے. گئے تھے کتنے افراد؟ دو، حضرت موسیٰ حضرت ہارون، یہی گئے تھے نا. اور موسیٰ کون ہیں؟ نبی ہیں. ہارون کون ہیں؟ ان کے وصی ہیں، نبی بھی ہیں اور وصی بھی ہیں. اور ظاہر ہے ان کے وزیر بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں. اور میں نے حدیث کیا پڑھی تھی کہ آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. یعنی وہاں پر موسیٰ یہاں محمد، وہاں پر ہارون یہاں علی. بس یہ مشابہت
याद रखिएगा। फिर आप कुरान की आयत से नतीजा इस्तेमाल कीजिएगा। आप पे भी कुव्वत होनी चाहिए इस्तेमाल की कि कैसे नतीजा निकालते हैं। तो नतीजा ये है कि वो कलमा पढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब पर ईमान लाए। हम क्या पढ़ते हैं कलमे में? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो कलमा आगे बढ़ता है। अब वो कहते हैं रब्बे मूसा। क्या कहते हैं? रब्बे मूसा, मूसा का नाम लिया, हम मूसा के रब पर ईमान लाए। लफ्ज़ मूसा का उन्होंने ऐलान किया। तो हम क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर वो रुके नहीं, यहाँ वो रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े? रब्बे मूसा व हारून। उन्होंने हारून का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी वो जानते थे जब तक हारून का नाम नहीं लेंगे उस वक्त तक मुसलमान नहीं बनेंगे। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ हुजूर, कुरान की आयत, ये सूरह आराफ की आयत। उन्हें कहा रब्बे मूसा व हारून। तो जब कुरान में मूसा भी है, हारून भी हैं, मूसा नबी हैं, हारून वसी हैं, वजीर हैं, खलीफा हैं, जानशीन हैं, जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम यहाँ रुक जाते। अगर कुरान रुक जाता, ना कुरान रुका ना हम रुकेंगे। कुरान आगे बढ़ा, हम भी आगे बढ़ गए। न कुरान रुका न हम रुकेंगे। कुरान ने क्या कहा? रब्बे मूसा व हारून। तरतीब भी यही है, मूसा हारून का रब। हमने कहा अली वलील्लाह। अब जो दुनिया कहती है कि साहब इनका कलमा इजाफा है, इसमें इजाफा नहीं, तुम्हारे कलमे में कमी है। तवज्जो चाहता हूँ, हमारे कलमे में इजाफा नहीं, तुम्हारे कलमे में कमी है। तुम्हारे कलमे में कमी है, इजाफा नहीं। क्यों? कलमा क्या चीज़ है? कलमा कुरान में नहीं लिखा है, कहीं कुरान में कलमा नहीं है। ये मुझे कोई दिखा दे कि एक जगह कहीं कलमा लिखा हो? नहीं, कुरान में कलमा नहीं लिखा है। कलमा है क्या? इतराफ़ इकरार है कि हम किसकी इताअत करते हैं। तो अब सुनो मुझसे, कुरान क्या कहता है? अतीउल्लाह, तुम अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की इताअत करो। किसकी इताअत? तीन की इताअत है, तीन की इताअत है ना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल, वाव माने एंड और है, और नहीं है, और है, यानी अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। तो अब मुसलमानों, मेरा सवाल है, जब हमने अल्लाह की इताअत की तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जब रसूल की इताअत की तो कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब उलुल अम्र की इताअत की तो क्या कहेंगे? अरे भाई की या नहीं की? जिसने नहीं की वो नहीं कहता, जो जिससे की है वो कहता अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। नारे क़ैबरी, नारे सैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलिए दूसरी आयत सुनिए, दूसरी आयत सुनिए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनु, लज़ीना वो साहिबान ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। हालत रुकू में ज़कात दे। तो तीन वली, अल्लाह वली, रसूल वली, और तीसरा कौन वली? अली वली, अली वली है ना तीसरा। कुरान कह रहा है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है अली वली, अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। जब अली वली है, तवज्जो चाहता हूँ, तो फिर कलमे में तीन ही तो है ना। इतना तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है। तो जिसका वली नहीं है वो नहीं कहता, लेकिन हम तो इसके माना क्या है? वो कुरान की आयत पर अमल नहीं करता, ना अल्लाह वाली आयत पर अमल करता है, नन्ना वाली आयत पर अमल करता है। यानी जो कुरान को नहीं मानता वो नहीं पढ़ता, और जो कुरान को मानता है वो पढ़ता है। और फिर कुरान कहता है, सूरह तौबा की आयत, वक़ुल अमलू सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, तुम अमल करो, तुम्हारे अमल को अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है। कुछ मोमिन बंदे हैं जो तुम्हारे अमल को देख रहे हैं, तो देखने वाले भी तीन हैं। अमल करो, तुम्हारे अमल को देखने वाले तीन हैं, अल्लाह देख रहा है,
रसूल देख रहा है, वो कौन से मोमिन बंदे जो तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। तो कुछ मोमिन बंदे हैं ना, तो इमाम ज़मानत हमारे नामाल में पेश होता है, इमाम देखते हैं, तो आप लोग कहते हैं साहब कैसे देखते हैं, तो अल्लाह कैसे देखता है, अल्लाह कैसे, देखिए सय्यरा अल्लाह, लफ्ज़ यरा एक है, देखने के लिए जो लफ्ज़ें हैं कुरान में वो एक है, और तीनों का देखना उसी के ज़हन में है। तो जो तरीका अल्लाह के देखने का है वही तरीका रसूल के देखने का है, वो तरीका इम्मा के देखने का है। इम्मा भी उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह अल्लाह देख रहा है, जिस तरह रसूल देख रहे हैं। दुरूद पढ़ें कर मोहम्मद। अब जो मैं एक चीज़ आपके लिए बयान करना चाहता हूँ कि कहा था कि भेज दो, तन्हा नहीं गए, और हज़रत मूसा ने कहा कि परवरदिगारा मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे और मुझे उनके साथ भेज। तो कहा इज़हबा इला फ़िरौना, तुम दोनों जाओ फ़िरौन की तरफ, फ़िरौन सरकश हो गया है। और क्या कहा, हुआ अफ़सह मिन्नी लिसान, वो फसीहुल लिसान है। फसीहुल लिसान माने फसाहत और बलागत का मंबा है। हज़रत हारून के लिए कहा। तो अली कौन है, अली कौन है। अब अली के बारे में आज पूरी दुनिया बड़ी कोशिश कर ली दुनिया ने कि कुरान में ज़ाहिर है कि कहीं नाम अहले बैत का, ज़ाहिर है कि ऐसे अलक़ाब तो हैं लेकिन अहले बैत का नाम नहीं है। लेकिन आज मैं इंशाअल्लाह कुरान से नाम अली बताता हूँ कि अली का नाम है। तुम नहीं जानते तो न जानो, लेकिन अली का नाम है। और किस अंदाज से है अल्लाह ने रखा है कि दुनिया मिटा नहीं सकी। माने में तब्दीली कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते नाम को, मिटाने की ताकत नहीं है, नहीं मिटा सकते। और ये तशबीह देखिएगा, हो अफ़सह मिन्नी लिसानन, वो फसीहुल लिसान है, उन्हें भेज दे। हज़रत हारून की सिफत क्या बताई, फसीहुल लिसान है। अब दुआ करते हैं और कुरान मजीद में दुआ मौजूद है, अंबिया की दुआ है जिसमें हज़रत इब्राहीम की दुआ है। हज़रत इब्राहीम ने क्या दुआ की, वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, परवरदिगार तू मेरे लिए आखिरी ज़माने में सच्ची ज़ुबान करार दे। सच्ची ज़ुबान क्या कहा, हुआ अफ़सह मिन्नी लिसानन, ये याद रखिएगा। कुरान में क्या है, हज़रत हारून के लिए हज़रत मूसा ने कहा वो लिसान, लिसान के ज़बान से ज़्यादा फसी हैं। हज़रत इब्राहीम क्या कहते हैं, परवरदिगार तू मेरे लिए आखिरी दौर में सच्ची ज़बान करार दे, सच्ची ज़बान करार दे। अब हज़रत इब्राहीम का तज़किरा है, हज़रत इसहाक़ का तज़किरा है, हज़रत याक़ूब का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया 3 नबियों का ये तज़किरा फरमाते हुए फरमाया सूरह मरियम में, ववहबना लहुम मिन रहमतिना, हमने उनको अपनी रहमतें अता कर दी, अपनी रहमतें दे दी। किसको दी, इब्राहीम को, इसहाक़ को, याक़ूब को अपनी रहमतें दे दी। वजअलना लहुम, और हमने करार दिया उनके लिए। लफ्ज़ जअलना जब आता है, जब अल्लाह कोई मनसब देता है, कोई ओहदा देता है, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें इंसानों का इमाम बनाते हैं, इन्नी जाइलुल फर्द खलीफा, हम ज़मीन में खलीफा बना रहे हैं। तो जब बनाना होता है और मनसब देना होता है तो अल्लाह लफ्ज़ जाइल इस्तेमाल करता है। तो यहाँ भी अल्लाह ने क्या कहा, वजअलना लहुम, हमने इन तमाम अंबिया के लिए करार दिया लिसान सिद्क़िन, सच्ची ज़बान। तो अब किसको करार दिया, तो किसी इंसान का नाम होगा ना, किसको करार दिया, कोई इंसान होगा ना जो सच्ची ज़बान होगा। कहा परवरदिगार आखिरी दौर में मेरे सच्ची ज़ुबान करार दे। तो आखिर में लफ्ज़ आता है वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया, हमने अली को सच्ची ज़ुबान करार दिया, अली को सच्ची ज़ुबान करार दिया। ये लफ्ज़ अलिया जो आया है ग्रामर के लिहाज से, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हमने शब का बे मुहम्मदिन, तो 3 इराब होते हैं, कभी मुहम्मदुन, कभी मुहम्मदन, कभी मुहम्मदिन, तो कभी अलीयुन, कभी अलियन, कभी अलियन। तो यहाँ पर क्या कहा, वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया, हमने अली को सच्ची ज़बान करार दिया। तो अली का नाम कुरान में है या नहीं है, ये सच्ची ज़बान है और क़यामत तक सच्ची ज़बान रहेंगी। ग्रामर के रूह से यहाँ कोई और माना आ ही नहीं सकता। लोगों ने कहा जी
ہم نے سچی زبان کو بلند کر دیا تو ہم نے کہا پست کب ہے؟ اگر بلند کر دیا تو علی کا نام ہی بلند ہے نا، علی کا نام بلند ہے۔ اور پھر دوسری دلیل دیتا ہوں اس سلسلے میں، آپ سب دعائے ندبہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں نا؟ عید کے دن بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ، ہر عید پہ، بقرعید پہ، اور جمعے کے دن یہ دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے۔ دعائے ندبہ میں جہاں شروع میں فضائل ہیں وہیں پر ایک جملہ ہے، کبھی آپ نے توجہ نہیں دی، وجہ کیا ہے؟ عربی جانتے نہیں، معنی سمجھتے نہیں، خالی ایسی پڑھتے چلے جاتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، نہ سمجھی میں۔ اسی لیے عربی جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اسپینش سیکھ لیتے ہیں ہے نا لوگ، اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، عربی کو نہیں سیکھتے بھائی۔ عربی سیکھیں، توجہ دیں۔ اب دیکھیے اس میں جملہ سنیے، وَبَعْضٌ اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَلِيلًا، بعض وہ ہیں جنہیں تو نے اپنے لیے خلیل بنایا۔ میں نے جو کہا تھا وہی ہوا کہ آپ لوگ آگے نہیں آئے، پیچھے ابھی لوگوں کو جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا آگے آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، بہت جگہ ہے آگے۔ بسم اللہ، آگے سلوات، اللہم صلی علی محمد ایسے تو ہوتا ہے لیٹ کمر بس سفر، لیکن یہاں خیر اہل بیت کا فرش ہے، لہذا سفر نہیں کریں گے وہ، ہے نا، چونکہ سفر کر کے آئے ہیں لہذا مزید سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں مل کر محمد والی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعائے ندبہ کے الفاظ ہیں، وَبَعْضٌ اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَلِيلًا، کچھ وہ ہیں جنہیں تو نے اپنے لیے خلیل بنایا۔ وَسَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس نے حضرت ابراہیم نے سوال کیا تجھ سے اللہ آخری زمانے میں سچی زبان کا، فَأَجَبْتَهُ، تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَجَعَلْتَ ذَلِكَ عَلِيًّا، یہاں بھی وہی لفظ ہے، تو نے دعا کو قبول کر لیا، اور میں نے اپنی کتاب میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، اور آپ کو صرف یہ بتانا کوئی اپنی پریز اور بڑائی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی مفاتی جا کے دیکھیں گے جرأت نہیں ہوئی کہ لوگ علی کا نام لکھیں، انہوں نے لفظ علی سے ترجمہ نہیں کیا، جبکہ یہاں پر صرف علی ہی مراد ہیں، اور روایات ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں بغیر روزہ رکھ کے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا بغیر حدیث کے پڑھ رہا ہوں، بلکہ روایات سے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس میں ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ تو نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اسے بصورت علی جلی کیا، اسے بصورت علی جلی کیا، بصورت علی جلی کیا، یعنی علی کی صورت میں جلی کیا ہے۔ جو دعا ابراہیم تھی، دعا خلیل پوری ہوئی، اور علی کی صورت میں اسپوکس مین نظر آ گیا، وہ ہے جو ہر نبی کا اسپوکس مین ہے، ہر نبی کی جانب سے بولنے والا ہے۔ لسان صدق کے معنی کیا ہیں؟ جتنے انبیاء ہیں وہ سب علی سے مدد مانگ رہے ہیں، اور علی سب کا مددگار ہے، ہمارا آپ کا نہیں، ہر نبی کا مددگار ہے، ہر ولی کا مددگار ہے، ہر قطب کا مددگار ہے، ہر ابدال کا مددگار ہے۔ دم 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 ہر دم ہر دم ہر دم نعرہ حیدری۔ مومنین کرام، اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف 20 منٹ میں مجھے گفتگو اپنی ختم کرنی ہے، اور اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 15 منٹ میں تو یہ ایک وصیت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور یہ وصیت مولا کائنات نے کی ہے۔ وصیت کا نمبر ہے 47، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، عربی ورژن ہے میرے پاس، اور 47 وصیت ہے، اور اس میں یہ وصیت حسن و حسین علیہ السلام کو ہے۔ لما ضربہ ابن ملجم لعن اللہ، جب ابن ملجم کی ضربت لگی ہے تو اس کے بعد مولا نے وصیت کی ہے، اس سے پہلے نہیں، ضربت کے بعد کی وصیت ہے۔ اسی لیے میں آپ کے پاس یہ سوغات اور تحفہ لے کر آیا ہوں تاکہ وصیت آپ تک پہنچا دوں۔ اور اس میں کیا کہا ہے؟ اوصیکما بتقوی اللہ، اے حسن و حسین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَلَّا تَبْغِيَ دنیا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، اور دیکھو دنیا کے پیچھے نہ جانا، خواہ دنیا تمہارے پیچھے کتنی ہی کیوں نہ آئے، وَلَا تَأْسَفَ عَلَى مَا زُوِّيَ عَنْكُمَا شَيْءٌ مِنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور کبھی تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی چیز چلی جائے تو کف افسوس نہ ملنا، وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور ہمیشہ حق بات کہنا، وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور اللہ سے اجر کے لیے عمل کرنا، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، اور ظالم کے ہمیشہ دشمن بن کے رہنا، وَلِلْمَظْلُومِ ہونا، اور مظلوم کی مددگار بن کے رہنا۔ میرے پاس وقت کم ہے لہذا جلدی جا رہا ہوں۔ اب سنیے، یہ وصیت صرف امام حسن حسین کا نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس کا آپ سے بھی تعلق ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی،
اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، وہ اہلی اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں، وہ من بلغہ کتابی جس تک یہ میرا خط پہنچ رہا ہے، میری وصیت پہنچ رہی ہے، اس کو میں وصیت کرتا ہوں۔ یعنی آج جتنے یہاں سامعین ہیں سب کو مولا کی وصیت ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ میرا کام سنانا ہے، ان کا کام وصیت کرنا تھا، انہوں نے وصیت کی۔ ضربت کے بعد جب لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، مولا نے یہ وصیت کی ہے اور وصیت کتاب میں موجود ہے۔ دیکھیے لوگوں کا ذہن ظاہر ہے کہ اس وقت معاف ہو جاتا ہے اور ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن مولا وہ ہے جو امیر المومنین ہیں، یہ امام المتقین ہیں، وصیت کرتے اسی کو ماں۔ پھر کہتے ہیں اب کیا وصیت کی؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ اور تم اپنے امر کو منظم رکھو، آرگنائزڈ رکھو، وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ اور ہمیشہ اپنے درمیان صلح و آشتی کے ساتھ رہو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمْ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، یقولو کہہ رہے تھے صلاح ذات بین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام آپس میں مل جل کے رہنا عام روزے اور نماز سے بہتر ہے۔ بڑے غور سے وصیت سنیے گا، مولا کی وصیت آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ فی الاحتام، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو یتیموں کے بارے میں، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں بھوکے رہیں اور تمہاری موجودگی میں ضائع ہو جائیں۔ بس ایک ایک جملے میں کہہ کے گزر جاؤں گا۔ یتیموں کے بارے میں مولا نے وصیت کیا، خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں کیا ہم یتیموں کا خیال رکھتے ہیں تو ہم مولا کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، اور نہیں رکھتے تو پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یتیموں کا خیال رکھو۔ دوسرا جملہ اللہ فی جیرانکم پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ تمہارے نبی کی وصیت ہیں، اور اتنی وصیت کی کہ ہم سمجھے کہ شاید انہیں وراثت میں بھی ہمارا حصہ دار بنا دیں گے۔ پڑوسیوں کا خیال کرو۔ پڑوسی یہاں گھر سے گھر نیبر ملا ہوا نہیں ہے، 5 میل 10 میل میں بھی یہاں کے لحاظ سے پڑوسی کہلاتا ہے، خیال رکھو۔ واللہ فی القرآن اور اللہ سے ڈرتے رہو قرآن کے بارے میں۔ دیکھو قرآن میں عمل کرنے میں کوئی آگے نہ بڑھ جائے۔ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے قطعاً ہمارا رشتہ نہیں ہے، ہم قرآن کو دیکھتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں۔ یہاں پر جب پڑھا جاتا ہے قرآن کتنے آدمی پڑھتے ہیں؟ بقول ان کے مولانا ہوتے ہیں اور اہل بیت ہوتے ہیں، بس یہ لوگ پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھنے والا ہوتا، تو آتے نہیں لوگ۔ تو اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، غیر عمل میں آگے نہ بڑھ جائے۔ پھر کہا اللہ فی الصلاۃ، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو نماز کے بارے میں۔ فإن عمود دینکم، یہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا اللہ فی بیت ربکم، دیکھو اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، اپنے رب کے۔ لا تخلوہ، اسے تنہا نہ چھوڑنا، خالی نہ چھوڑنا۔ ما بقیتم، جب تک تم زندہ ہو۔ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازُوا، اگر تم نے اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا تو تمہارا وجود بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ جس دن کوئی طواف کرنے والا نہیں ہوگا اس دن تمہارا وجود مٹ جائے گا، تمہارا وجود مٹ جائے گا، یہ مولا فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم وابتغوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم جہاد کرو، جہاد اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کرو، جانوں سے جہاد کرو اور زبان سے جہاد کرو۔ اور پھر کہا وعلیکم بالتواصل والتباصر، تم ایک دوسرے سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرتے رہو۔ اور یاکم، خبردار، لگائی بجھائی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، قطع تعلق نہ کرنا، اور امر بالمعروف کو نہ چھوڑنا، نہیں عن منکر کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے یہ نیکی کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تم پر بدترین مخلوق کو مسلط کر دے گا، تمہارا حاکم بدترین ہوگا۔ ثم تدعونا، پھر تمہاری شناخت کیا ہوگی؟ تم دعا مانگو گے اور تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب، اب آ گیا میں اپنے موضوع پر اور ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ کہتی یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم، میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کروں گا، تخوضون دماء المسلمین خوضا، کہ تم مسلمانوں کا خون بہانے لگو، تم مسلمانوں کا خون بہانے لگو اور نعرہ لگا دو، تم کہہ رہے قتل امیر المومنین، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، یہ سلوگن، یہ نعرہ لگا کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ تیسری خلافت میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے نعرہ لگا کر علی کو بھی کہا، کھینچنا چاہا اور علی پر الزام عائد کر دیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اتنی بڑی جنگ علی کے اوپر تھوپ دی صرف اسی الزام لگا کر۔ تو علی نے منع کیا، خبردار یہ نعرہ مت لگانا قتل امیر المومنین، کہ علی کو قتل کر دیا گیا لہذا ہم تم سے جنگ کر رہے۔ قتل امیر المومنین 2 دفعہ کہا، الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی، میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ انظروا، دیکھو غور کرو، ان اذا انا مت من ضربتی ہذی، اگر اس ضربت سے میں دنیا سے چلا جاؤں تو ضربتاً بضربتن، صرف ایک ضربت مارنا، اور دیکھو اس شخص کو مسلح نہ کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا،
اور کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے یاکم البصلہ ولو بالقلب العقور، خبردار کسی کو بھی ہاتھ پاؤں اس کے اعضاء قطع نہ کرنا، چاہے کٹ کھانا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تو امیر المومنین نے یہ وصیت کی ہے۔ اور اب ایک آخری تشبیہ بیان کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ تشبیہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ چلے گئے تھے میقات پر اور واپس آئے تھے تو قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا حضرت ہارون سے، ہارون نے کیا ہوا، لوگوں نے کیوں اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا، کیوں اللہ کا؟ تو کہا ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلونی، قرآن کی آیت ہے، قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ اب تشبیہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے موسیٰ ہارون کی اور علی اور محمد کی؟ قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو علی کو بھی کمزور کر دیا گیا تھا، علی کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، وہ چاہتے تھے علی کو قتل کر دیں، قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور علی وہ تھے کہ ڈٹے رہے، جمے رہے، یہاں تک کہ خلافت کو منزل تک پہنچایا۔ علی نہ کبھی ڈرنے والے تھے نہ کبھی گھبرانے والے تھے، نہیں، علی تو مرد میدان تھے۔ اور علی اس وقت بھی جب ضربت لگی ہے تو اس کے بعد سے علی ابن ابی طالب ہوش و حواس میں رہے ہیں، اور جب گھر تک لے گئے ہیں اٹھا کر علی ابن ابی طالب کو اور جانے لگے ہیں، اور اس وقت پھر علی ابن ابی طالب جو گھر قریب آ رہا تھا، علی کی پریشانی بڑھ رہی تھی، اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا، اور علی کہہ رہے تھے بچوں سے، اے بیٹو دیکھو یہ مجمع آ رہا ہے، جو جم غفیر آ رہا ہے، ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں، ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو کتنا خیال تھا زینب بن کلثوم کا کہ ان کی آواز بھی نابہنم تک نہ پہنچے، ان کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ میں کہوں گا مولا ذرا یہی تو آپ کی بیٹیاں ہیں جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جائی گئی، بے مقصدہ گئی، ہاتھوں میں رسیاں بڑھ اجرک من اللہ اپنے گریہ کیا، گھر میں آ گئے علی۔ 19 کا دن گزرا، شام آ گئی، جب علی کے سامنے شربت پیش کیا گیا تو آپ نے کہا قاتل کو بھی شربت دے دو۔ میرے مولا تیرے کرم کی دھوم، بھیجا شربت برائے قاتل شوم، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ ارے دشمنوں کا بھی اتنا خیال تھا کہ اسے کہا شربت پلاؤ، اور دیکھو حسن لوگ جمع ہو گئے اور انتظار کرنے کی کہ اب قاتل کا انجام ہوگا، قاتل کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی میں کہا نہیں، قاتل کو آپ نے کہا نہیں ابھی قتل نہیں ہوگا، میں زندہ رہا تو میں جانوں اور قاتل جانے، میں معاف کر دوں یا قتل کر دوں، لیکن اگر میں اس میں چلا جاؤں دنیا سے تو میں ایک ہی ضربت مارنا، میں کہوں گا عدل پر واقعی۔ اس لیے جارج الطاف نے ایک جملہ لکھا ہے، قتل علی فی المحراب بشدت عدلہ، علی کو ان کے عدل کی شدت کی وجہ سے محراب میں قتل کر دیا گیا۔ یہ محراب میں علی کیوں قتل ہوئے؟ اپنے عدل کی بنیاد پر شام ہو گئی۔ اب 20 کا دن آیا، علی ابن ابی طالب سے لوگ ملنے والے آنے لگے۔ اسبق ابن لباطہ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے کہا مجھے مولا سے ملنا ہے۔ بچوں نے کہہ دیا کہ تم مل نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ علی ابن ابی طالب کا عالم یہ ہے کہ بہت نقاہت ہے، کمزوری ہے۔ علاج کیا گیا، زخم اتنا تھا، زہر اتنا بجھایا گیا تھا تلوار کو زہر میں کہ وہ زہر سرایت کر گیا جسم میں، بالکل پیلا پڑ گیا تھا چہرہ۔ لیکن اسبق ابن لباطہ نے کہا نہ جا کے کہہ دیں میں مولا کا خاص سپاہی ہوں اور میں چاہتا ہوں ملنا۔ تو خیر آئے، آنے کے بعد سے کہا مولا نے بلا لیا۔ اسبق کہتے ہیں مولا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی حالت نگرگو ہے، لیکن مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی حدیث سنائے۔ مولا نے ایسے عالم میں بھی حدیث سنائی ہے اور حدیث بیان کی ہے، اور اسبق اپنے لباطہ رو رہے ہیں، کہتے مولا ہم بغیر امام کے ہو گئے، اب ہمارا کوئی امام نہیں رہا، کوئی رہنما نہیں رہا، کوئی رہبر نہیں رہا۔ علی رضی اللہ اس کے بعد سے اب 21 کا دن آنے لگا، 20 کا دن گزر گیا، رات آنے لگی۔ جب رات آئی ہے امام کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ امام نے وصیت کی اور وصیت کے الفاظ سے کہ دیکھو حسن حسین تم غسل دینا، اور جو کافور جنت سے آیا تھا اس کے 3 حصے تھے، ایک حصہ رسول کے لیے، ایک فاطمہ زہرا کے لیے، ایک میرے لیے، لہذا غسل دے کر
کا ہنود دے دینا، ہنود دے دینا۔ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے چلے گئے علی بن ابی طالب اپنے رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اور اللہ اللہ کہتے ہوئے جب دنیا سے روانہ ہوئے ہیں، بچیاں غش کھانے لگی، زینب بن کلثوم رونے لگی۔ حسن حسین کی یہ کیفیت ہے، میں نے بتایا تھا کہ 18 بچیاں تھیں، 16 بیٹے تھے، آپ سب بچے رو رہے تھے، آہو بوکا کر رہے تھے، آہوداری کر رہے تھے۔ اتنے میں دائرہ وصیت کے مطابق حسن حسین نے غسل دیا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ آخر کار اور وصیت کی تھی علی نے کہ دیکھو میرا جنازہ جو ہے وہ اونٹ پہ رکھ دینا، آگے سے جنازہ خود چلے گا اور پیچھے سے تم دونوں حسن حسین جنازے کو اٹھانا اور جنازے کو لے کے چلنا۔ آگے سے فرشتے جبریل و میکائیل اٹھائے ہوئے جنازے کو۔ کہتے ہیں اس وقت فآباد تھا، نجف آباد نہ تھا، نجف ویران تھا، لیکن یہ جنازہ لے گئے ہیں، رات کی تاریکی میں لے گئے ہیں، اندھیرے میں لے گئے ہیں اور کہا اونٹ جہاں چلا جائے وہاں پر رک جانا۔ کہتے ہیں جہاں سے ہی جنازہ گزرا ہے وہاں درخت میں جھک گئے۔ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد حنانہ ہے، جو زیارت کرنے والے جانتے ہیں حنانہ کے معنی جھکنے والی مسجد، وہ بھی تعظیم میں جھک گئی تھی۔ آخر کار وہاں پہنچے، کہا دیکھو وہاں ایک قبر ہوگی۔ اب جو دیکھا ایک لو تھی، کہا حضرت نوح نے اس قبر کو، حضرت نوح نے اس قبر کو کھودا تھا، وہاں آدم کو لا کے دفن کیا تھا اور نوح بھی وہاں دفن ہوئے تھے۔ زیہ آدم و نوح، ان کے درمیان میں سرانے دفن کیا گیا علی کو۔ اور اس کے بعد سے کہا وہی نماز پڑھی، امام حسن نے نماز پڑھائی تھی اور بہت چند لوگ تھے۔ یہ کس کا جنازہ تھا؟ جو امیر المومنین تھا، یہ امام المتقین تھا۔ ذرا سوچے تو صحیح کیا گزری ہوگی جب دفن کر کے آئے ہوں گے اور زینب نے پوچھا ہوگا ارے میرے بابا کہاں گئے؟ ابے کلثوم نے کہا ہوگا میرے بابا کہاں گئے؟ بس میں نے ختم کیا۔ یہ وہ ہستی تھی کہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، مسجد میں ایک شخص مسافر آیا اور کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دے، تو آپ نے اس کو روٹی دی، سوکھی روٹی کھائی نہیں گئی۔ تو آخر کار کہا اس نے کہ مجھ سے نہیں کھائی نہیں، یعنی وہ پہچانتا نہ تھا مولا کو۔ کہا جاؤ اور شہر میں جا کر پوچھو۔ اور حسن کے دسترخوان پر آیا اور پوچھا، ایک لقمہ کھاتا تھا ایک رکھتا تھا، پوچھا یہ ایک لقمہ رکھ کیوں رہے ہو؟ کہا باقی مسجد میں بزرگ بیٹھا ہے، اس سے روٹی نہیں کھایا، اس کے لیے میں رکھ رہا ہوں۔ کہے وہی تو ہمارے بابا ہے، وہی کا تو دسترخوان ہے۔ اور جو اللہ جب دفن کر کے آئے ہیں دیکھا مسجد کوفہ کے ظاہر ہے وہی کوفہ کے دروازے پر ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا اور آہوزاری کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کوئی میرا ساتھی نہیں، کوئی میرا دوست نہیں، کوئی میرا ہمدم نہیں، میرا خیال رکھنے والا نہیں، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا امام حسن حسین گئے، کہا یہ بتا تو کیوں 2 دن سے بھوکا ہے؟ کہا وہ جو مجھے رات کے اندھیرے میں آ کر کھلایا کرتا تھا، رات کو روٹیاں کھلاتا تھا، وہ نہیں رہا، وہ کون تھا؟ اب میں پہچانتا تو نہیں ہوں ایک کون تھا، لیکن آتا تھا بڑی شفقت سے پیش آتا تھا، بڑی مہربانی سے پیش آتا تھا، مجھے روٹیاں کھلایا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے۔ ارے وہ بڑا مہربان جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ میرے بابا علی تھے۔ کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا دنیا سے چلے گئے۔ کہا مجھے ان کی قبر پر لے چلو، مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ کہتے ہیں یہ شخص چلا ہے، یہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، امام کی قبر پہ آیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کا امیر سلام ہو، اور باہر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ آخر کار روح پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا مولا ارے کس طرح آپ نے اس کو بلایا؟ مولا اللہ سوچیے تو نہیں آپ کی بیٹی پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن ایک موقع آیا جب رات کا وقت تھا اور شام غریب آ گئی تھی اور کوئی پہرا دینے والا نہ تھا، تو جناب زینب پہرا دے رہی تھی کہ اتنے میں کہا زینب نے بابا آج آپ ہوتے تو آپ ہماری مدد کرتے۔ اتنے میں دیکھا کوئی سوار چلا رہا ہے، جب سوار کو آتے ہوئے دیکھا، اے سوار رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں، آگے نہ بڑھنا۔ اتنے میں نگاہ ہٹائی، ارے بیٹی آرام کر، میں علی نجف سے آ گیا ہوں، آج میں مدد کروں گا، آج میں شروع کروں گا۔